شہر کے مجوزہ ماسٹر پلان میں ضلع لاہور کو مکمل براؤن ایریا ڈکلیئر کرنے کا ڈرافٹ اعتراضات کی زد میں ہے۔ حالیہ عوامی سنوائی کے بعد اعتراضات جمع کرانے والوں کی تعداد 101 تک جا پہنچی ہے۔ اعتراضات جمع کروانے والوں میں ڈیولپر، سوسائٹیز مالکان، شہری اور ماہرین ماحولیات کی بڑی تعداد شامل ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اعتراضات میں زیادہ تعداد گرین ایریاز ختم کر کے براؤن ایریاز ڈکلیئر کرنے پر ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے، در نایاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ در نایاب، آگاہ کیجیے۔ لاہور کے ماسٹر پلاننگ میں جو ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے اس میں تقریباً 90% سے زائد لاہور ڈسٹرکٹ کو براؤن کر دیا گیا ہے، اور رہائشی مقاصد کے لیے، کمرشل مقاصد کے لیے، انڈسٹریل مقاصد کے لیے جگہیں کھولی جا رہی ہیں، لیکن جو گرین ایریاز تھے وہ تقریباً ناپید ہو چکے ہیں۔ اب اس پہ ہیئرنگ کی گئی تھی، پبلک ہیئرنگ میں بہت سارے اعتراضات آئے۔ اعتراضات کے دوران اب جو ان کی تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت لاہور کے ماسٹر پلان پہ اعتراضات کی تعداد 101 سے تجاوز کر چکی ہے۔ انوائرمنٹلسٹ ہیں یا پھر ایسے لوگ ہیں جن کو لاہور کے تحفظ، لاہور کی بڑھتی ہوئی آبادی سے بہت زیادہ کنسرنز ہیں، ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، وکلا کی بڑی تعداد ہے، اور مقصد یہی ہے کہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایل ڈی اے تحفظات کا جواب دے، کلیئرٹی دے کہ لاہور کے ماسٹر پلان میں کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ میسو چینج لایا گیا ہے اور جو گرین ایریاز ہیں ان کو ختم کیا گیا ہے۔ اب اس پہ اگر ایل ڈی اے مطمئن کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتا تو یہ تمام اعتراضات کنندگان جو ہیں عدالتوں سے بھی رجوع کر پائیں گے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ در نایاب تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ محکمہ خزانہ نے مختلف محکموں کے لیے بجٹ جاری کر دیا۔ محکمہ یوتھ افیئر کو 555 ملین روپے جاری، محکمہ ماحولیات کو 444 ملین روپے جاری کر دیے گئے۔ محکمہ ہاؤسنگ کو 1 ارب 50 کروڑ جاری کیے گئے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کو 1 ارب 40 کروڑ جاری کیے گئے ہیں۔ ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی کیسر کھوکر۔ محکمہ خزانہ نے نئے مالی سال کا پہلے 3 ماہ کا بجٹ جو ہے وہ مختلف محکموں کو جاری کیا ہے۔ یوتھ افیئر جو محکمہ ہے اس کو 555 ملین روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ ماحولیات کو 444 ملین روپے جاری کیے گئے ہیں۔ ہاؤسنگ محکمے کو 1.5 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں، اور سوشل ویلفیئر محکمے کو 1.4 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں، اور جو مونسون کے انتظامات ہیں اس کے لیے 380 ملین روپے جاری کیے گئے ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ یہ جو پیسے ہیں یہ ملازمین کی تنخواہیں، آپریشنل اخراجات، بجلی گیس کے بل، پیٹرول کا اخراجات اور دیگر جو چھوٹے موٹے جو دفتروں کے اخراجات ہوتے ہیں، کاغذ کا یا دوسرا خرچے ہوتے ہیں، اس کے لیے جاری کیے گئے ہیں، اور محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ جو ہے یہ آن لائن کر دیا ہے۔ جی کیسے کھوکر آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ پنجاب حکومت کا پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری اتھارٹی کے قیام نظام کی تکمیل کے لیے 2 ارب دیے جائیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اتھارٹی شہریوں اور خاندانوں کا جامع، سماجی اور معاشی جمع اور محفوظ کرے گا۔ اس فیصلے کے حوالے سے مزید بتائیں گے، علی رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی رامی۔ جی بالکل، حکومت پنجاب میں ایک نئی سوشو اکنامک رجسٹری اتھارٹی قائم کرنے جا رہی ہے، اور اس سے پہلے پنجاب میں جو PSER پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری کے تحت ایک ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ اب اسی ڈیٹے کی بنیاد پر حکومت اس ڈیٹے کو محفوظ رکھنے کے لیے اور جامع منصوبہ بندی کے لیے ایک اتھارٹی کے ذریعے اس منصوبوں کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہتی ہے۔ منصوبہ کیا ہے کہ جو سماجی تحفظ ہے، خاص طور پر پنجاب کے اندر جو متوسط طبقہ ہے ان تک حکومتی امداد کو مؤثر طریقے اور ڈیجیٹل نظام کے تحت پہنچانے کے لیے یہ اتھارٹی جو ہے وہ قائم کی جائے گی۔ تو اس سے پہلے اربن یونٹ کے تحت ایک PSER جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ کام کر رہا تھا، ایک ونگ کام کر رہا تھا۔ اب اسی ونگ کو حکومت اتھارٹی کے اندر مرج کرنے جا رہی ہے، اور اتھارٹی کا جو بجٹ ہے وہ 2 ارب روپے حکومت دے گی، تاکہ 2 ارب روپے سے ان کا ایک مکمل ڈیجیٹل پلان جو ہے، ڈیجیٹل سسٹم وہ قائم کیا جا سکے۔ اب اس سے حکومت کے جتنے بھی مالی امداد سے ریلیٹڈ جتنے بھی منصوبے آتے ہیں وہ تمام تر منصوبے اسی اتھارٹی کے ذریعے ہوں گے، تاکہ اتھارٹی جو ہے وہ اپنے ایک ڈیٹا جو انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے پورے پنجاب کے اندر جو رجسٹری کر کے، اس ڈیٹے کی بنیاد پر وہ فراہمی جو ہے وہ ان متوسط طبقے تک پہنچ سکے جو کہ اس امداد کے مستحق ہیں۔ تو لہٰذا حکومت اس نظام کو مزید مؤثر نگرانی کے نظام کے تحت جو چلانا چاہتی ہے، تو لہٰذا اسی کے لیے اتھارٹی اب قائم کی جا رہی ہے۔ تو اس کا اپنا ایک بورڈ ہوگا، اپنا ایک الگ سے اس کی بلڈنگ ہوگی، اور اس کے بعد اپنا ایک نظام ہوگا، اور اتھارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ خود ہوں گی۔ اس کے لیے قانون سازی جو ہے وہ لائی جائے گی، قانون سازی کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب اس کی منظوری دیں گی اور اسمبلی منظوری دے گی۔ اس کے بعد یہ اتھارٹی جو ہے وہ قائم ہوگی۔ اتھارٹی پورے پنجاب میں سماجی تحفظ کے جتنے بھی پروگرام ہیں
ان کے اوپر کام کرے گی. بہت شکریہ علی رامے. لاہور میں 135 سرکاری اسکولوں کی خطرناک عمارتوں کی فوری تعمیر و مرمت کی ہدایت. گزشتہ سال میں مذکورہ اسکولوں کی عمارتوں کی تعمیر و مرمت کا کام مکمل نہیں کیا جا سکا. مزید بات کریں گے، جنید ریاض ہمارے ساتھ ہیں. جی جنید. جی لاہور میں 135 سرکاری اسکولوں کی خطرناک عمارتوں کی فوری تعمیر و مرمت کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. گزشتہ مالی سال میں مذکورہ اسکولوں کی عمارتوں کی تعمیر و مرمت کا کام مکمل نہیں کیا جا سکا. پالیسی میں تبدیلی کے بعد مخصوص عمارتوں کی مرمت کا منصوبہ تخیر کا شکار ہے. اسکول عمارتوں میں ماضی میں بھی چھتوں کی سطح گرنے کے واقعات پیش آتے رہے. اسٹریٹجک مینجمنٹ یونٹ نے خطرناک عمارتوں کا تازہ سروے مکمل کر لیا. گرمیوں کی تعطیلات میں مخصوص عمارتوں کی مرمت کا بیشتر کام مکمل کر لیا جائے گا. سی ایجوکیشن ڈاکٹر نے خطرناک عمارتوں، نئے کلاس رومز اور باؤنڈری والز کی تعمیر پر بیک وقت کام جاری ہے. مونسون کے پیش نظر اسکولوں میں طلبہ کا حفاظت یقینی بنانے کے لیے تعمیری سے کام تیز کر دیا گیا. جی ٹھیک ہے جنید ریاض، آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ. مزید آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. پرائیویٹ اسکولوں کے سروے میں تاخیر. ایجوکیشن اتھارٹی نے اساتذہ کو پرائیویٹ اسکولوں کے سروے کی ڈیوٹیاں سونپ دی ہیں. شہر بھر میں 14,000 پرائیویٹ اسکول، سروے صرف 6,000 اسکولوں کا ہو سکے گا. جنید ریاض اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کو جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کے سروے کرنے میں تاخیر کا سامنا ہے، اور اب جو ہے اساتذہ کی ڈیوٹیاں انہیں سونپ دی گئی ہیں کہ وہ اسکولوں کا سروے کریں گے. اب گرمی کی چھٹیاں چل رہی ہیں، اور گرمی کی چھٹیوں میں جو زونل ہیڈز ہیں وہ اسکول سربراہان کو کہہ رہے ہیں کہ اساتذہ کو چھٹیوں میں بلائیں اور آن لائن سروے مکمل کریں. ابھی تک جو ہے وہ صرف 6,000 اسکولوں کا سروے مکمل ہو سکا ہے، اور لاہور میں 14,000 اسکول ہیں، اور ابھی تک 340 اسکول جو ہیں وہ سیل کر دیے گئے ہیں، جبکہ باقی کا سروے جو ہے ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا. اس حوالے سے سی او ایجوکیشن لاہور طارق محمود کا کہنا ہے کہ سروے جاری ہے، جلد ہی باقی اسکولوں کا سروے بھی مکمل کر لیا جائے گا. اور اس حوالے سے جو اساتذہ نے تشویش کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پر گرمی کی چھٹیوں میں ان کی ڈیوٹیاں کاٹی جائیں، جبکہ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ یہ آن لائن سروے ہے، یہ اساتذہ کو اتنا گھومنا نہیں پڑے گا، بلکہ اسکولوں میں بیٹھ کے وہ یہ سروے کر سکیں گے. اور پرائیویٹ اسکولوں کا سروے جو واقعات پیش آئے کانا اور باغوان پورہ میں، اس کے بعد یہ سروے کرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا. جی بہت شکریہ جنید. لیسکو کے افسران و ملازمین کا بجلی چوری میں ملوث ہونے کا انکشاف. کمپنی نے چوری میں ملوث افسران و ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی کرنے کا حکم دے دیا ہے. افسران ملازمین کے گھروں میں بجلی چوری پکڑے جانے پر متعلقہ انچارج کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، جبکہ چوری میں ملوث افسران اور ملازمین اور متعلقہ سب ڈویژن کے سٹاف کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. محکمانہ اور قانونی کارروائی کر کے متعلقہ انچارج اور سینئر آفیسر کو نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا. مزید اس پر بات کریں گے، شاہد سپرا ہمارے ساتھ ہیں. جی شاہد سپرا. بالکل، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے افسران و ملازمین کا بجلی چوری میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد ڈائریکٹوریٹ آف کسٹمر سروسز کی جانب سے ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے، جس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ بعض ایسے آفیسرز ہیں جو کہ ڈائریکٹ سپلائی کے ذریعے بجلی استعمال کر رہے ہیں، اور بعض ایسے آفیسرز اور ملازمین کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ان کے گھروں پر میٹرز موجود ہیں، لیکن انہوں نے میٹرز کو بائی پاس کر رکھا ہے، اور اس طرح وہ بجلی استعمال کر رہے ہیں. اور کچھ ایسے آفیسرز اور ملازمین کے نام سامنے آئے ہیں کہ جن کے گھروں پر میٹرز تو موجود ہیں، لیکن قوانین کے مطابق وہ آپریشنل اور فنکشنل نہیں ہیں، جس کے بعد ان باتوں کی نشاندہی ہونے پر ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے، اور تنبیہ کی گئی ہے کہ آئندہ اگر کوئی بھی آفیسر یا ملازم بجلی چوری میں ملوث ہوگا تو اس کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ساتھ میں دوسرا پہلو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، اور ان پر مزید لیگل کارروائی کرنے کا اندیا دیا گیا ہے کہ اگر کسی بھی علاقے میں کوئی آفیسر یا ملازم کے گھر یا کسی جگہ پر بجلی چوری پکڑی گئی یا اسی طرح بائی پاس کر کے بجلی کا استعمال پکڑا گیا، تو متعلقہ جو انچارج ہوگا اور ان کا جو سینئر آفیسر ہوگا اس کے خلاف محکمانہ اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اور ساتھ میں کہا گیا ہے کہ انکوائری مکمل کر کے متعلقہ جو انچارج ہوگا یا ان کا سینئر آفیسر ہے ان کو نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا. باضابطہ طور پر مراسلہ تمام متعلقہ آفیسرز کو بھجوایا گیا ہے، اور ساتھ میں کہا گیا ہے کہ گراؤنڈ لیول تک یہ پہنچایا جائے اور ملازمین کو تنبیہ کی جائے کہ اگر ان کے گھروں میں یا کسی جگہ پر اس طرح کا بجلی کا استعمال ہو رہا ہے اس کو فوری طور پر بند کیا جائے. شاید سے آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ. شہر میں سبزی اور پھلوں کی قیمتیں آسمان پر. اوپن مارکیٹ میں منافع خوروں کی منمانیاں جاری ہیں. موسمی سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ ہو چکا ہے. حسن علی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی حسن.
شہر میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کی اگر بات کی جائے تو سرکاری نرخنامہ جو کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے اس پر شہر کے کسی بھی علاقے میں عمل درآمد نہیں کیا جاتا، جبکہ من مانی قیمت پر سبزیوں اور پھلوں کی فروخت جو ہے وہ دھڑلے سے جاری ہے۔ اسی والے سے مزید بات کریں گے، یہاں پہ میرے ساتھ ایک سبزی فروش جو ہے موجود ہے۔ جی یہ بتائیں کہ ایک سرکاری نرخنامہ جاری کیا جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، اس کے مطابق شہر میں کہیں پہ بھی سبزی نہیں فروخت کی جاتی؟ کہیں بھی نہیں، سرکاری ریٹ پہ کہیں بھی نہیں بک رہا مال، سارے سبزی بہت مہنگی ہے، ادھر بھی مہنگی بکتی ہے۔ ہم 10-5 کے حق کے لیے کھڑے ہیں، ادھر منڈی میں ہم صبح صبح جاتے ہیں، کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہوتا، ادھر اپنی من مرضی کرتے ہیں وہ۔ ادھر 1100 کا شاپر آج 1 کلو کا بکا ہے۔ اچھا جو پیاز کا جو 550 بھی بیچ رہے ہیں، 600 بھی بیچ رہے ہیں، ٹماٹر 1200 روپے کی دھڑی بک رہی ہے۔ اب ہم کہاں جائیں، کیا بھاؤ بیچے آپ؟ جب آپ کے پاس جو سرکاری ملازمین ہیں وہ آتے ہیں چھاپا مارتے ہیں، اس وقت آپ ان سے بات نہیں کرتے؟ بات کرتے ہیں سر، اس ٹائم ہماری وہ نہیں سنائی دیتی، انہوں کو اس کو پرچہ دو، ان کو اندر کرو، آپ کی دکان سیل ہو جائے گی، ہم کہاں جائیں، مجبور ہیں ہم۔ بہت شکریہ جی۔ جیسے کہ میرے ساتھ یہاں پہ ایک سبزی فروش جو موجود تھا، ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیشہ جو ہے وہ چھوٹے سبزی فروشوں کو، چھوٹے دکانداروں کو جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے، لیکن جو اصل جڑ ہے جو کہ سبزی منڈیاں ہیں، بڑے بڑے آڑتی ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی۔ حسن علی آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ اور اب بات کریں گے شہر کے موسم کی۔ سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری ہے، ہوا کی رفتار کم ہونے سے حبس اور گھٹن میں اضافہ ہو چکا ہے۔ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید کیا پیش گوئی کی گئی ہے، مریم اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی مریم۔ بالکل، باغوں کے شہر لاہور میں سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت اگر ہم درجہ حرارت کے حوالے سے بات کر لیں تو درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ کم سے کم 28 اور زیادہ سے زیادہ 38 تک جانے کے امکانات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، لیکن ہواؤں کی رفتار کافی زیادہ کم ہے، جس کی وجہ سے حبس اور گھٹن محسوس کی جا رہی ہے۔ اس وقت 2 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے اس وقت بارش کے امکانات نہیں بتائے جا رہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ موسم میں دن بھر تبدیلی دیکھنے میں آئے گی۔ اگر ہر دن بھر محکمہ موسمیات کے بارش کی پیشن گوئی کے حوالے سے بات کر لی جائے تو 5 سے 40 تک بارش کے امکانات بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں تو ہوا میں نمی کا تناسب اس وقت 50% ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کر لیں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آئندہ دنوں میں بھی موسم میں نمایاں تبدیلی دیکھنے میں آ سکتی ہے، بارشیں ہو سکتی ہیں، اور سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ سماعت سے محروم افراد کے ڈرائیونگ لائسنس بنیں گے۔ سماعت سے محروم افراد کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کے قوانین میں اہم ترامیم تجویز دے دی گئی ہیں۔ 40% ڈسیبل تک سماعت سے محروم افراد کو ہیئرنگ ایڈ کے ساتھ ڈرائیونگ لائسنس دینے کی تجویز ہے۔ مزید کیا تجاویز ہیں جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ علی ساہی ہیں۔ جی علی ساہی۔ بالکل، سماعت سے محروم افراد کے لیے اچھی خبر ہے کہ سماعت سے محروم افراد کو ڈرائیونگ لائسنس فراہم کرنے کی بل جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے، جس میں تجاویز دی گئی ہیں کہ ایسے افراد جو سن نہیں سکتے ان کو ڈرائیونگ لائسنس فراہم کیا جائے۔ اس کے لیے 40 dB تک جن کی سماعت ہے وہ اعلیٰ سماعت لگا کر ڈرائیونگ ٹیسٹ دیں گے، اور ان کا باقاعدہ طور پر تمام جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوگا وہ بھی ساتھ لاف کیا جائے گا۔ اس کے لیے جو لینگویج ٹیسٹ ہوگا یا دیگر سائن ٹیسٹ ہوں گے تو اس کے لیے وہاں پر مترجم بھی موجود ہوگا۔ ان افراد کو جیسے لائسنس کا اجرا ہوگا تو ان کی گاڑی پر ایک مخصوص سٹکر بھی چسپاں کیا جائے گا، تاکہ جو عام شہری ہیں ان کو اس بات کا علم ہو سکے کہ اس گاڑی کو جو بہرے لوگ چلا رہے ہیں۔ تو ایسے افراد کے لیے جو سرکاری گاڑیاں ہوں گی یا کمرشل گاڑیاں چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ معذوری کے حوالے سے دیگر جو افراد ہیں ان کی سمری بھی ٹریفک پولیس پنجاب کی جانب سے حکومت کو بھجوائی گئی تھی۔ تو یہ تمام جو تجاویز ہیں اب ایک ساتھ لاف کر کے پنجاب اسمبلی کو فراہم کی جائیں گی، تاکہ جو معذور افراد ہیں یا بہرے افراد ہیں ان کو ڈرائیونگ لائسنس فراہم کیے جا سکیں اور وہ بھی عام شہریوں کی طرح سڑکوں پر گاڑیاں اور بائکس چلا سکیں۔ اندرون شہر غیر قانونی تعمیرات کا کیس، ڈی سی محمد علی اعجاز اور ایس ایس پی توقیر لاہور ہائی کورٹ پیش ہوئے۔ ہائی کورٹ نے اندرون شہر غیر قانونی تعمیر کی گئی کمرشل بلڈنگز کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس کیس کا مزید احوال بتائیں گے ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ملک اشرف بتائیے۔
जी, लाहौर हाई कोर्ट में अंदरून शहर गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ केस की समाअत हुई है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैबिनेट हेड मोहम्मद अली एजाज और SSP ऑपरेशन अदालत में पेश हुए हैं और अदालत ने आइंदा समाअत पे अंदरून शहर गैर कानूनी तमीरात की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पे अदालत को आगाह किया जाए कि अंदरून शहर कितनी गैर कानूनी रहायशी तमीरात हैं, कितनी कमर्शल और कितनी सेमी कमर्शियल तमीरात हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक अब्बास खालिद की अदालत में इस केस की समाअत हुई, जहाँ पे गैर कानूनी तमीरात के इक़दाम को चैलेंज किया गया था और आज अदालती हुक्म पे डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज और SSP तौकीर और इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर जो वार्ड सिटी हैं वो अदालत में पेश हुए। पंजाब हुकूमत के वकील ने DC की जानिब से रिपोर्ट पेश की और गैर कानूनी तमीरात के हवाले से किए जाने के ख़िलाफ़ किए गए इक़दामात की रिपोर्ट भी पेश की। ताहम अदालत ने इसी रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और अदालत ने DC को हुक्म दिया कि अदालत को आइंदा समाअत पे ये मुफस्सल तौर पे आगाह किया जाए कि गैर कानूनी तमीरात कितनी हैं अंदरून शहर में और उनके ख़िलाफ़ क्या इक़दामात किए गए हैं। अदालत को बताया जाए कि वार्ड सिटी के जो रूल्स हैं उनके ख़िलाफ़ कितनी बहुत शुक्रिया बिल्डिंग बनाई मलिक हैं। अशरफ।